داستان لہورنگ قسط نمبر 3 موساد کے امریکن ڈیسک اور ہوملینڈ سیکورٹی کی مشترکہ ٹیم جس ٹریپ کا شکار ہوئی تھی۔ اس کے بعد امریکہ کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا تھا۔ ریفر سمیت 8 ایجنٹ مارے گئے تھے اور باقی بھی مختلف اسپتالوں میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ وفاق سے فوراً یہ معاملہ FBI کے سپرد کر دیا گیا۔ اہم معلومات کے لیے دانیال کو تعاون بھی FBI کا حاصل تھا۔ اس وقت FBI کے ٹاپ ایجنٹ کاپر نائر کے سامنے دانیال اور ہوملینڈ سیکورٹی کا سربراہ ول پاول سوتے چہروں کے ساتھ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ مکمل بریفنگ کے بعد کاپر سرد لہجے میں دونوں سے مخاطب ہوا۔ بادی نظر میں تم دونوں مجرمانہ غفلت کے مرتکب ہو۔ تم دونوں نے کرنل کمال کے بارے میں مکمل جانکاری کے باوجود اپنی صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں سختی در آئی۔ وہ انگلی تھام کر تمہیں پائپ فیکٹری لے گیا اور تم نے وہاں اپنے ایجنٹ کھو دیے۔ ذرا تم دونوں بتاؤ گے کہ ایجنٹ اتارنے سے پہلے کمپاؤنڈ کو مکمل چیک کیوں نہیں کیا گیا؟ تمہارے پاس جدید ڈرون اور ہمہ قسم کے بارود کی کھوج لگانے والے سینسرز دستیاب تھے۔ تم نے ان کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ دونوں کے سر مزید جھک گئے۔ کوپر نے ایک زہر نظر دونوں پر ڈالی اور زہریلے طنز سے کہا، یا پھر پتلون پر لگی ڈیوائسز سے خارج ہونے والی حرارت تمہارے سوچے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی تھی؟ مجھے جواب دو۔ ول پاول نے کمزور سی آواز میں کہا، اس دھماکے میں سلفر نائٹر کا استعمال ہوا ہے۔ سینسرز نے اس کی موجودگی کی نشاندہی کی تھی، مگر ادھر بکھرے سیمنٹ کی وجہ سے میں نے اس وارننگ کو نظر انداز کیا۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ سیمنٹ میں موجود سلفر۔ کومر نے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظر ڈالی اور ہونٹ بھیجتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ سگنل سٹرینتھ 9.6 کو تم نے محض سیمنٹ میں موجود سلفر نائٹ سمجھا؟ تمہیں یہاں سے فوراً جانا ہوگا مسٹر پاول، تمہاری بچت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ول پاول لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ کمرے سے باہر نکلا تو ایجنٹس نے اسے مضبوطی سے باہوں میں تھام لیا۔ کوپر کی نگاہیں دانیال پر جم گئی اور لہجہ قدرے نرم ہوا۔ تمہیں قصوروار گرداننا قدرے مشکل ہے کیونکہ تمہاری بنیادی تربیت سبوتاز کے لیے ہوئی ہے۔ تم مارو اور بھاگ جاؤ کے فارمولے کے تحت تخلیق ہوئے ہو۔ اس طرح کی صورتحال سے ہمارا سامنا شاید پہلی بار ہوا ہے۔ دانیال کو نرمی میں چھپی طنز کی امیزی صاف محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ خاموشی سے اسے برداشت کرنے پر مجبور تھا۔ کوپر مزید کہہ رہا تھا، کرنل کمال ایک ٹاپ ایجنٹ ہے، اسے تم لوگوں نے ہلکے میں لے لیا ہے۔ دیکھو کتنی آسانی سے CCTV فوٹیج کے سہارے وہ تم لوگوں کو گھیر کر سیمنٹ فیکٹری میں لے گیا اور وہاں سے نکلتے ہوئے ہائی وے تک 8 کیمروں کی کوریج بھی تھی، مگر 8 ہی اس نے ناکارہ بنا دیے اور وہ دوبارہ گدے کے سر سے سینگوں کی مانند غائب ہو چکا ہے۔ دانیال نے کمزور سی آواز میں کہا، ممکن ہے وہ امریکہ سے بھاگنے کی فکر میں ہو۔ مشن تو شاید اس کا مکمل ہو گیا ہے۔ کوپر نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے ہیڈ کوارٹر کی اس کے متعلق حتمی رائے ہے کہ وہ ملٹی ٹارگٹ پر بیک وقت کام کرتا ہے۔ وہ آسانی سے بھاگنے والا نہیں ہے۔ مجھے پریشانی نکلے جا رہی ہے کہ وہ نہ جانے کس ٹارگٹ پر اپنی مخصوص نظر جمائے ہوئے ہو اور کس قدر ٹارگٹ کے قریب پہنچ چکا ہو، اور میں ول پاول جیسے گدوں پر چیخنے کے سوا اور کچھ نہیں کر پا رہا۔ دانیال کا سر دوبارہ جھک گیا۔ کوپر نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو۔ دانیال باہر نکلا تو مائرہ چہرے پر اجنبیت سجائے اس کے منتظر تھی۔ اس نے سپارٹن انداز میں کہا، 2 گھنٹے بعد تمہاری تل ابیب کے لیے فلائٹ ہے۔ مجھے تمہاری جگہ تعینات کرتے FBI کے ساتھ مل کر کام کرنے کے احکامات موصول ہو چکے ہیں۔ دانیال کو محسوس ہوا جیسے اس کمرے میں آکسیجن کی مقدار اچانک ہی کم ہو گئی ہو۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے ایک صوفے پر گر سا گیا۔ مائرہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے کوپر والے کمرے میں داخل ہو گئی۔ درمیان میں فولادی ٹیبل کی دوسری طرف بے حد سرخ چہرے اور سفید بالوں والا آئن وڈ بیٹھا کرنل کمال کو نگاہوں میں تول رہا تھا۔ اس کی گہری نیلی آنکھوں میں جہاں جیدگی نمایاں تھی۔ کرنل کمال نے جب نگاہیں نہیں چرائی تو وڈ نے کہا، تمہارا پروفائل مثالی ہے۔ ڈارک ویب پر تمہارے اشتہار کے جواب میں صرف 2 افراد نے رابطہ کیا ہے۔ کیا تم معاہدے پر دستخط کے لیے تیار ہو؟ یقیناً، یا میری موجودگی کی اس کے سوا اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ وڈ نے میز کی دراز سے ایک فائل نکال کر اس کا سیدھا رخ کرنل کی طرف کرتے ہوئے فائل کو کور ہٹا دیا۔ اس پر ایک نظر ڈال لو۔ کرنل نے اس پر سرسری نظر ڈالی۔ ایک سراسر غیر قانونی اور وحشیانہ کھیل کی قانونی دستاویز کو معاہدے کی شکل دی گئی تھی۔ وڈ نے قلم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، رقم کے خانے میں تم مرضی کی رقم لکھنے کے لیے آزاد ہو۔ کرنل نے قلم لے کر رقم والا خانہ فل کیا اور دستخط کیے۔ فائل واپس وڈ کی طرف گھما دی۔ وڈ نے بے اختیار رقم والے خانے پر نظر ڈالی۔ اس کا رنگ بدلا اور اس نے مقابل کی طرف دیکھا جو بے حد چمکدار آنکھیں بڑے اعتماد سے اس پر جمائے بیٹھا تھا۔ وڈ نے بوکھلا کر درست انداز میں کہا، یہ RL-70 کیا بلا ہے؟ کہ کسی قسم کی کرپٹو کرنسی ہے؟ کرنل نے مسکراتے ہوئے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی۔ زیادہ بھولے نہ بنو، تم جانتے ہو میرا تعلق نائجیرین مافیا سے ہے۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ اس فائل سے آنے والے کنٹینر میں سے 3 صندوق غائب ہو کر کس کے پاس پہنچے تھے۔ وڈ کے سرخ چہرے پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔
کرنل نے بات جاری رکھی، تم نے اشتہار میں واضح طور پر لکھا تھا کہ معاوضے کی عوض مانگی رقم یا کچھ بھی مانگا جا سکتا ہے۔ میں نے خلاف ضابطہ کچھ نہیں مانگا، تو کہو۔ ویسے بھی RL-70 2 سالوں سے تمہارے پاس بیکار ہی پڑے ہیں۔ ووڈ نے چہرے پر آیا پسینہ صاف کیا اور گہرا سانس لے کر بولا، کسے اڑانے کا ارادہ ہے؟ یہ بتانا ضروری ہے کیا؟ ووڈ بولا، بالکل، مجھے یہیں امریکہ میں رہنا ہے۔ میرے کاروبار سے اکثر چشم پوشی بھی کی جاتی ہے۔ اس کی صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ میں کبھی امریکی قومی سلامتی اور اس کے بعد صہیونی ریاست کے خلاف کچھ نہیں کیا۔ یہ بات سمجھ رہے ہو؟ کرنل نے فوراً اس بات میں سر ہلایا، میری بات میں وزن ہے، مجھے اپنے بڑوں سے بات کرنا ہوگی۔ ویسے تمہاری تسلی کے اتنا تو بتا سکتا ہوں کہ یہ گینگ وار کا حساب کتاب ہے، تمہاری صہیونی ریاست یا امریکہ کی سلامتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ووڈ کو اطمینان محسوس ہوا، ٹھیک ہے، تمہارے بڑے اور تم کو اپنے نشانہ کے بارے میں مجھے مطمئن کر سکو تو ایک صندوق میں مل سکتا ہے، بشرطے کہ تم مقابلہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے تو۔ یہ کہتے ہوئے اسے یقین تھا کہ اس نوجوان کے اس مقابلے میں زندہ بچنے کے چانسز 30% سے بھی کم تھے۔ کرنل نے بے فکری سے کہا، تم مقابلے کا اہتمام کرو، ایک سرٹائر فون مہیا کرو اور پھر تماشا دیکھو۔ ووڈ کا یقین قدرے متزلزل ہوا۔ افریقن جنگلی شکاری کتوں سے لڑنا، تم شاید بچوں کا کھیل سمجھ رہے ہو، مجھے ابھی سے تمہاری فکر ہونے لگی ہے۔ میری فکر میں دبلے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری ساری زندگی درندوں سے لڑتے ہی گزری ہے۔ کرنل کے لہجے نے ووڈ کے جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑا دی۔ کسی نامعلوم حس نے خطرے کی گھنٹی بجائی، مگر بے اندازہ دولت کے حصول کی حوث نے اس گھنٹی کو نظر انداز کر دیا۔ FBI کے 4 یونٹ ایجنٹ کوپر کی قیادت میں متحرک ہو چکے تھے۔ کوپر ابھی لانگ ویس اسپتال سے لوٹا تھا۔ کرنل کمال کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے جنرل گوریان کی نوخیز بیٹی اس اسپتال میں تھی۔ باپ کی اپنی نگاہوں کے سامنے ہلاکت کے منظر نے اس سے ہوش و حواس چھین لیے تھے اور وہ شاک کسی کیفیت میں تھی۔ ایجنٹ کوپر کو امید تھی کہ شاید جنرل کو قتل کرتے ہوئے جذباتی کیفیت میں قاتل نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا ہو جس سے اس کے ارادوں کی کوئی بھنک مل سکے، اور جنرل کی بیٹی کیری گوریان نے وہ جملہ سن لیا ہو تو کوئی کلو مل سکتا تھا، مگر کوپر مایوس لوٹا تھا۔ کیری ٹکر ٹکر اسے دیکھنے اور آنسو بہانے کے سوا اور کچھ نہیں بتا سکی تھی۔ کوپر نے 4 یونٹس کو کام پر لگا رکھا تھا۔ ایک یونٹ امریکہ کے سبھی قانونی اور غیر قانونی داخلے کے راستوں کو مانیٹر کر رہا تھا، دوسرے ایک خاص سافٹ ویئر کے سہارے CCTV کیمروں پر مامور تھا۔ کرنل کو آنکھوں کے ذریعے یہ سافٹ ویئر لاکھوں کے مجموعے سے بھی علیحدہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ کرنل کے ساتھی کی فوٹیج اس سافٹ ویئر کے حوالے تھی۔ چند فوٹیج میں کرنل کمال اور اس کے ساتھی عورت کی فوٹیج میں آنکھوں کی پتلیاں واضح نظر آئی تھی، اور اب اگر امریکہ بھر میں کسی کیمرے کے سامنے پتلیاں واضح ہوئی تو فوراً سافٹ ویئر ان کی نشاندہی کر دے گا۔ تیسرا یونٹ چھوٹے طیارے، ہیلی کاپٹر اور بہترین کمانڈوں پر مشتمل تھا جو کہیں بھی تیز کارروائی کے لیے مابوقت تیار تھے۔ چوتھے یونٹ کی ذمہ داری سب سے اہم تھی۔ جنرل گوریان کو اڑاتے ہوئے کرنل نے جدید ترین سوکس 45 اور سوکس 60 سویڈش بموں کا بے دریغ استعمال کیا تھا۔ اس کے علاوہ شیشوں کو پگھلانے کے لیے جو نائف گوڈل نامی کیمیکل استعمال ہوا تھا وہ بھی خاص الخاص شے تھی۔ کرنل کی ساتھی عورت بھی جو راکٹ لانچر چھوڑ کر بھاگی تھی وہ بھی پورٹیبل اور سویڈش تھا، اور اس کی مؤثر رینج 500 میٹر تھی۔ اہم ترین نکتہ یہ تھا کہ جدید ترین سویڈش ہتھیار امریکہ تک کیسے پہنچے تھے۔ یہ نام نہاد فول پروف امریکی سیکورٹی شیلڈ کے منہ پر تمانچے کے مانی تھا۔ چوتھا یونٹ یہ ہتھیار بنانے والی کمپنیوں کے ساتھ رابطے میں تھا اور امید تھی کہ کوئی کلو مل جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ یونٹ ممنوعہ اور حساس ہتھیاروں کے حالیہ سودے بھی چیک کر رہا تھا اور ہونے والے نئے سودوں پر بھی نگاہ جمائے تھا۔ فی زمانہ یہ سارے سودے ڈارک ویب اور ڈیپ ویب پر ہوئے تھے۔ یہ یونٹ وہاں بھی سرگرم تھا۔ اس دوران مائرا کو پہلی کامیابی ملی۔ اپنی سیکورٹی میں وہ دراڑیں ڈھونڈ رہی تھی جہاں سے جنرل گوریان کے خفیہ اور نجی دورے کی خبر باہر نکلی تھی۔ جنرل گوریان کی ایک پرانی عرب نژاد عیسائی خادمہ غائب پائی گئی تھی۔ بنت قمر نامی یہ خادمہ 8 سال سے زائد عرصے سے جنرل گوریان کے ساتھ تھی اور اسے گھر کے فرد کی حیثیت حاصل تھی۔ اہم بات یہ تھی کہ وہ کرنل کے نجی دورے کے بارے میں بھی جانتی تھی۔ موساد پوری تندہی سے بنت قمر کو ڈھونڈنے میں لگی تھی۔ مائرا نے فوراً یہ خبر کوپر تک پہنچا دی، مگر کوپر کی اس سے ہونیوں کی داخلی کمزوریوں سے زیادہ توجہ اپنی کمزوریوں پر تھی۔ وہ تندہی سے اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ جلدی چوتھے یونٹ کی طرف سے پہلی رپورٹ اسے چکایا۔ جنوبی امریکہ کی ایک فرم کی لسٹ میں موجود ایف ہاک نامی کندھے پر رکھ کر فائر ہونے والے سام میزائل سسٹم میں ایک خریدار نے ڈیپ ویب پر دلچسپی ظاہر کی تھی اور ڈیلیوری امریکی شہر میامی میں مانگی تھی۔ کوپر پرجوش ہو گیا۔ اس نے رپورٹ پر سرخ دارہ کھینچا اور ماتحت سے کہا، فرم کو بولو کہ یہ گاہک کسی صورت ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ ایک دوسرے ماتحت نے اس سے کہا، فوراً معلوم کرو کہ میامی میں صہیونی ریاست کے اثاثے اور کون اہم شخصیت موجود ہے یا کن شخصیات کی طیارے
یا ہیلی کاپٹر کے ذریعے آمد متوقع ہے۔ دوسرا ماتحت فوراً وہاں سے ہٹ گیا۔ کوپر کا ذہن تیزی سے متحرک تھا۔ اسے یقین تھا کہ افاق کا ممکنہ خریدار کرنل کمالی تھا۔ یقیناً وہ کم بلندی پر اڑتا کوئی جہاز یا ہیلی کاپٹر اڑانا چاہتا تھا۔ یہ تبھی ممکن تھا کہ اس کا نشانہ کوئی اسرائیلی شخصیت نہ ہو۔ امریکہ کی صہیونی ریاست کی سرپرستی بھی تو ایران کو چبھتی تھی، وہ کوئی امریکی اہم شخصیت بھی تو ہو سکتی تھی۔ اس خیال نے اس کی پریشانی بڑھا دی، مگر پھر یہ سوچ کر اس نے خود کو تسلی دی کہ ایرانی امریکی برتر طاقت سے خائف تھے اور آج تک دونوں اس طرح کسی امریکی شخصیت یا ادارے کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ کوپر کی پریشانی جس تیزی سے بڑھی تھی اتنی تیزی سے گھٹنے لگی۔ کرنل کمال کا اول و آخر ٹارگٹ یقیناً کوئی اسرائیلی ہی تھا۔ کرنل کمال پر اپنے کمرے سے باہر نکلنے پر عائد پابندی اٹھا دی گئی تھی۔ وہ کمرے سے نکلا تو زیر زمین دنیا کی وسعت نے اسے حیران کر دیا۔ اس نے گہرائی میں ایک وسیع تالاب دیکھا جس کے گرد بلندی پر سینکڑوں نشستیں لگی ہوئی تھیں۔ تالاب کے کنارے پر 2 چھوٹی کشتیاں بندھی ہوئی تھیں۔ کرنل الجھن کے عالم میں اس سیٹ اپ کو دیکھ رہا تھا کہ آہٹ پر اس نے بے اختیار سر گھمایا۔ ایک خوشگوار حیرت سے سامنا ہوا۔ اس کے قریب روزی کھڑی تھی، وردی کے بجائے نیلی جینز اور پنک سکرٹ میں اس کی حشر خیزیاں نمایاں تھی۔ اس نے بڑی ادا سے اپنی سنہری چوٹی کو جھٹکا دیا۔ کیا دیکھ رہے تھے؟ کرنل نے جواب دیا۔ اس تالاب، کشتیوں اور اطراف میں لگے نشستوں کا تال میل سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ سمجھ آیا؟ فی الحال تو نہیں، میں سمجھاؤں؟ یہ تو میرے لیے خوشی کی بات ہوگی، آؤ میرے ساتھ۔ اس نے کرنل کو بازو سے تھام لیا اور نشستوں کی طرف بڑھی۔ وہ نشستوں پر بیٹھ چکے تو تالاب کا منظر اور بھی نمایاں ہو گیا۔ روزی پراسرار سے لہجے میں بولی، یہاں ایک خاص شو ہوتا ہے، روشنیوں کی جادوگری ہوتی ہے، تالاب گہرائی تک پورا روشن ہوتا ہے۔ یہ نشستیں ان لوگوں سے بھری ہوتی ہیں جن کے پاس بے تحاشا دولت ہے اور دنیا میں موجود ہر تفریح ان کے لیے بے معنی ہو چکی ہے۔ وہ کچھ نیا چاہتے ہیں، نیا، سنسنی اور ایڈونچر سے بھرپور۔ وہ لوگ اس 20 فٹ گہرے تالاب میں سونے کے ٹکڑے اور کبھی کبھار اپنی ہیرے کی قیمتی انگوٹھیاں اور قیمتی ریسٹ واچز بھی پھینک دیتے ہیں۔ کرنل نے چور نظروں سے روزی کو دیکھا جس کا چہرہ اسرار کے رنگوں میں رنگا تھا، اور پھر خود کو مداخلے سے روک نہیں پایا۔ اس بے وقوفانہ عمل میں سنسنی اور ایڈونچر کہاں سے آ گیا؟ روزی مسکرائی تو اس کے شفاف دانت نمایاں ہو گئے۔ کرنل کو خامخواہی خیال آیا کہ اس لڑکی کو یہ بےہودہ نوکری چھوڑ کر بالی ووڈ میں جگہ بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ روزی بولی، آگے بھی تو سنو۔ کرنل پہلے ہی خاموش ہو چکا تھا۔ ارب پتی تماشائی قیمتی اشیاء تالاب میں پھینکتے ہیں۔ ان کشتیوں پر عموماً 2 افراد سوار ہوتے ہیں اور غوطہ لگا کر روشنی میں چمکتی ان اشیاء کو باہر نکال لاتے ہیں۔ یہ ان کا انعام ہوتا ہے۔ کرنل نے بے آواز تالی بجائی۔ واہ، کیا شاندار کھیل ہے! اس کے طنز کو محسوس کرتے ہوئے روزی نے سرسراتے انداز میں کہا، ان غوطہ خوروں کو روکنے کے لیے تالاب میں سائمن کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور اس کھیل کو ایڈونچر کے ساتھ ساتھ سائمن خون میں بھی رنگ دیتا ہے۔ کرنل کو کسی انوکھے پن کا احساس ہوا۔ یہ سائمن صاحب کون ہے؟ روزی نے نیچے تالاب کے دیکھتے ہوئے کہا، 12 فٹ کا ایک ایشیا مگرمچھ جسے اس کھیل سے پہلے بھوکا رکھا جاتا ہے، اور اب تو کمبخت کو انسانی گوشت کی لت لگ گئی ہے۔ کرنل کا وجود سنسنا اٹھا، مگر اگلے ہی پل وہ پرسکون ہو گیا۔ لہجے بھر کو بھول گیا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ خود بھی تو یہاں افریقن ہیسٹنگ ڈاگ سے لڑنے کے لیے آیا تھا۔ کرنل نے بڑے آرام سے پوچھا، غوطہ خوروں کو کوئی ہتھیار بھی مہیا کیا جاتا ہے؟ روزی نے اس بات میں سر ہلایا، چھوٹے سائز کے خنجر جو میرے خیال میں سائمن کی موٹی کھال کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کرنل نے انکارا بھرا۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھاری رہی اور تالاب کا پانی جھل ملا رہا تھا جس میں ایک خونی کھیل کھیلا جاتا تھا۔ روزی نے گفتگو کو آگے بڑھایا، ہمارے بارے میں جان کر اچھا لگا۔ تم ایک شاندار مافیا کا حصہ ہو اور یقیناً کسی کلیدی عہدے پر ہوگے۔ ساتھ اس بات بڑی بے باکی سے کرنل کی ران پر آ گیا۔ کرنل کو محتاط ہونے میں لہجہ بھی نہیں لگا، مگر ظاہری انداز میں ذرا بھی فرق نہیں آیا۔ تم میرے بارے میں کیسے جان گئی؟ میرا مطلب ہے کہ تم تو شاید میرے پروفائل کی بنیادی مندرجات سے ہی واقف تھی۔ روزی کے چہرے پر ایک رنگ کا آگر گزر گیا۔ میں یہاں کلیدی عہدے پر ہوں اور باس کے قریبی ساتھیوں میں میرا شمار ہوتا ہے۔ تم اور تمہارے بڑوں نے جو کہانی باس کو سنائی، اس کی تصدیق سے عمل سے بھی میں واقف ہوں۔ کرنل نے برا سا منہ بنایا۔ وہ کہانی نہیں ہے۔ ساتھ اس نے روزی کا ہاتھ تھام کر اس کی پیش قدمی روک دی تو روزی مزید بے باک ہو گئی۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ ویسے مضبوط سے افہام مرد میری کمزوری ہے۔ اس کا لہجہ بوجھل ہو گیا۔ کرنل نے نرمی سے کہا، تم بہت اچھی ہو، مگر مقابلے سے پہلے میں اپنی مضبوطی محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ بعد میں ہم ضرور یادگار وقت گزاریں گے۔ روزی نے بجھے انداز میں کہا، مستقبل بھلا کس نے دیکھا ہے؟ کرنل ہنسا۔ ساتھ اس نے محسوس کیا کہ جذبات کا حملہ پسپا ہو چکا ہے۔ تم یقیناً یہی سوچ رہی ہو کہ افریقہ ڈاگ کے ہاتھوں میں مارا جاؤں گا؟
روزی نے صاف دلی سے اس بات میں جواب دیا، بچ بھی گئے تو میرے ساتھ ہفتوں تک بستر شیئر نہیں کر پاؤ گے۔ وہ کرنل کے قریب ہوئی اور اس کا لہجہ دوبارہ سے جذبات انگیز ہو گیا۔ میں ہفتہ وار چھٹی پر ہوں اور تمہارے پاس یادگار وقت گزارنے کے لیے کافی گھنٹے ہیں۔ کرنل کھڑا ہو گیا۔ تمہیں سمجھانا میرے لیے ممکن نہیں، یہ کہہ کر وہ لبے لبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ایک خادمہ وہ مصروف عمل تھی اور بستر پر نئی چادر بچھا رہی تھی۔ کرنل کو دیکھتے ہی خادمہ نے مؤدبانہ انداز میں کہا، صفائی مکمل ہو چکی ہے سر، بس جانے والی تھی۔ ساتھ اسے غیر محسوس انداز میں تکی کی طرف اشارہ کیا۔ کرنل نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ خادمہ کے روپ میں سارا تھی اور یہ احتیاط اس لیے ضروری تھی کہ ممکن تھا کمرے میں کوئی خفیہ کیمرہ وغیرہ کام کر رہا ہو۔ اپنے کردار کو مضبوط کرنے کے لیے اس نے زیادہ باریک بینی سے کمرے کا معائنہ نہیں کیا تھا۔ ویسے اس کا خیال تھا کہ کوئی کیمرہ وغیرہ وہاں نہیں ہے۔ سارا کے جانے کے بعد کرنل نے دوبارہ دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر بستر پر دراز ہو کر اپنے اوپر چادر تان لی۔ گھٹنے کھڑے کرتے اس نے تکے کے اندر ہاتھ ڈالا۔ وہاں ایک کاغذ موجود تھا۔ کرنل نے وہ کاغذ کھولا۔ باریک چادر سے چھن کر آنے والی روشنی میں تحریر واضح پڑھی جا رہی تھی۔ تحریر فارسی کی ایک متروک شاخ میں لکھی تھی۔ ایرانی خفیہ ایجنسی ہلالی تلوار میں اس کا باقاعدہ کورس ہوتا تھا۔ لکھا تھا، آپ کا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا۔ RL-70 اس کی یادداشت میں جیسے دوبارہ تازہ ہوا، نفسیاتی طور پر اسے اپنے سامان کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اپنے ایک خاص گارڈ کے ساتھ وہ خود ڈرائیو کرتے ہوئے ویسٹ ہاربر کے صنعتی زون کے ایک ویئر ہاؤس میں گیا۔ 20 منٹ اس نے ویئر ہاؤس میں گزارے۔ اس کے جانے کے بعد ایک پرائیویٹ کمپنی کے 2 سیکورٹی گارڈ باہر تعینات ہو چکے ہیں۔ پوری امید ہے کہ اس ویئر ہاؤس سے آج رات ہمیں RL-70 دستیاب ہو جائیں گے۔ سارا کو مطلع کر دیا جائے گا۔ آپ اور سارا وہاں سے اکٹھے نکلیں گے۔ صفحے کی دوسری جانب جو لکھا تھا اسے پڑھتے ہوئے کرنل کا وجود سنسنانے لگا۔ خون جیسے آتشی سیال میں تبدیل ہو گیا۔ لکھا تھا، آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ جہنمی کتے کی خبر لگ گئی ہے۔ ایرانی شیف والا کلو خوب کام آیا۔ شیف کو موساد نے اسی خاطر اٹھایا تھا۔ جہنمی کتا موساد کے سیف ہاؤس رماڈا ٹاور نیو یارک کے ٹاپ پر پینٹ ہاؤس میں مقیم ہے۔ وہاں تواتر کے ساتھ ایک ہیلی کاپٹر کی آمد و رفت ہوتی ہے۔ ٹاور کی سیکورٹی کو ہم واچ کر رہے ہیں۔ آپ آئیں گے تو اس حوالے سے بھی مکمل رپورٹ تیار ہوگی۔ آخر میں پھر یقین دہانی کروا دیتا ہوں کہ سیمینار کی تاریخ 5 جون ہے۔ شکار 5 جون کو اترے گا اور سیمینار کے فوراً بعد اس کی واپسی کی فلائٹ ہے۔ آپ کا منتظر، آپ کا بھائی۔ کرنل نے چبا کر کاغذ نکل لیا۔ اس کا دماغ برق رفتاری کی مانند کام کر رہا تھا۔ وقت بڑی تیزی سے اس کی مٹھی سے پھسل رہا تھا۔ جیمی فورٹن والے کردار کی اسے فکر نہیں تھی۔ یہ بڑی مضبوط بنیاد پر کھڑا تھا۔ جیمی فورٹن واقعی نائجیریا سے اسی مشن پر نکلا تھا جو کرنل نے ظاہر کیا تھا۔ فرق اتنا تھا کہ جیمی فورٹن اس وقت دبئی میں ہلالی تلوار کے ایک سیف ہاؤس میں تھا اور ضرورت پڑنے پر کرنل نے جیمی کا روپ دھار لیا اور اسی روپ میں نائجیرین مافیا کے سرکردہ افراد سے مڑ کی گفتگو بھی کروا دی تھی۔ RL-70 کے حصول کے بعد کسی بھی وقت حقیقی جیمی کو چھوڑا جا سکتا تھا۔ ووڈ اپنے طور پر جتنی بھی تحقیق کر لیتا، نتیجہ وہی سامنے آتا جو کرنل نے تلاش رکھا تھا۔ اسی سبب کرنل کو چندہ فکر نہیں تھی۔ نہ جانے کب کرنل غنودگی میں چلا گیا۔ اس کی آنکھ دروازے پر خفیف سے دستک سے ہوئی۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ باہر روزی تھی اور اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ کرنل نے کہا، کیا ہوا؟ تم پہلی باری روزی نہیں لگ رہی۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ اندر تو آنے دو۔ کرنل متذبذب ہو تو بولی، فکر نہ کرو، میرا تمہاری مضبوطی پر حملہ ور ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کرنل گہرا سانس لیتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ روزی نے دروازہ عقب میں بند کرتے ہوئے کہا کہ میری ایک آخری خواہش تم پوری کر سکتے ہو۔ کیوں، کیا ہوا؟ اچانک سے تم نے سزائے موت کی قیدی کا روپ کیوں دھار لیا؟ روزی کمرے میں موجود صوفہ نما کرسی پر ٹک گئی اور خلا میں گھورتے بولی، ممکن ہے آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہو، اس لیے میری خواہش تھی کہ زندگی کا آخری کھانا میں تمہارے ساتھ کھاؤں۔ دل خام خواہی تمہاری طرف مائل ہو رہا ہے، کوشش کے باوجود اسے روک نہیں پا رہی۔ اس نے ہاتھ پھیلا کر جیسے اپنی بے بسی ظاہر کی۔ بے بسی کے ساتھ گہری افسردگی بھی زردی بن کر اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ کرنل کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اداکاری نہیں ہے، ضرور کوئی انہونی ہو چکی تھی۔ اس نے مضبوط لہجے میں کہا، کھانا کھانے میں حرج نہیں، اس کے علاوہ تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اسے حل کیا جا سکتا ہے۔ تم جیمی کے نام سے ابھی واقف ہو، کل کام سے نہیں، اس لیے کھل کر بتاؤ کیا ہوا۔ روزی کے وجود میں جیسے زندگی نے نئے سرے سے سر اٹھایا۔ وہ وارفتگی سے بولی، دل خام خواہی تمہاری طرف مائل نہیں ہو رہا، تمہیں کچھ خاص تو ہے۔ کرنل کو برا سا منہ بناتے دیکھ کر وہ جلدی سے بولی، دراصل آج موت کا کورا میرے نام نکلا ہے اور ہماری سنڈیپ جن اصولوں پر کھڑی ہے۔ ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ کورا جس کا نام نکلے گا اسے موت کے کھیل میں حصہ لینا ہی پڑے گا۔ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی تو کرنل نے بھی استفسار نہیں کیا،
یہ موت کا قرہ کیا ہے؟ روزی بولی، تمہیں تفصیل سے بتاتی ہوں۔ دراصل یہاں کھیلا جانے والا ہر کھیل موت کا کھیل ہے۔ اس کھیل کے لیے مخصوص حلقوں میں اور ڈارک ویب پر اشتہار دیے جاتے ہیں۔ جب ایک مخصوص تاریخ تک کوئی کھلاڑی دستیاب نہ ہو تو اس کھیل کو زندہ رکھنے کے لیے قربانی دی جاتی ہے۔ سنڈیکٹ کے خاص ملازمین کے درمیان قرہ ہوتا ہے اور جن دو افراد کا نام سامنے آتا ہے انہیں اس کھیل میں ہر صورت حصہ لینا ہوتا ہے۔ البتہ عام کھلاڑیوں کے مقابلے میں اپنے افراد کو کچھ خفیہ رعایتیں دی جاتی ہیں، جیسے آج رات کے کھیل میں سائمن کا پیٹ بھی بھرا ہوگا اور اسے کچھ مخصوص ادویات کے سہارے سست بھی کر دیا جائے گا۔ کرنل اچھل پڑا، اس کا مطلب ہے آج طلاق والا کھیل ہوگا اور اس میں تمہیں زبردستی حصہ لینے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ روزی پھیکے سے انداز میں مسکرائی، زبردستی نہیں، یہ کانٹریکٹ میں پہلے ہی طے ہے، اور ایک بات، تم میری موت کا تماشا دیکھنے ضرور آنا۔ کرنل نے کہا، تم چاہو تو میں مسٹر ووڈ سے بات کر کے اس کھیل سے تمہیں بچا سکتا ہوں۔ میرے ساتھ ناجائرین مافیا کی طاقت ہے، کسی صورت میرے ساتھ بگاڑ نہیں چاہے گا۔ روزی اچانک ہی کھڑی ہو گئی۔ میں نے بتایا نا کہ سنڈیکٹ کے کچھ اصولوں کے سہارے کھڑی ہے۔ ان اصولوں کی پاسداری کبھی جان دے کر کی جاتی ہے اور کبھی جان لے کر۔ مقابلے سے فرار کی کوشش میں جان جانے کا چانس 100% ہے۔ دوسری صورت میں سائمن کے دانتوں سے بچنے کی امید بھی ہے اور انعامات کا تو شمار بھی نہیں۔ کرنل نے قدرے ناراضگی سے کہا، تو پھر میرے پاس کیوں دوڑی آئی تھی؟ پھر سے ہنسی اور کرنل کے گال کو چھوتے ہوئے لگاوٹ سے بولی، اسی کے سامنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو من کر رہا تھا، دل تمہاری طرف کھنچ رہا تھا۔ دروازے کی طرف بڑھتے اس نے مزید کہا، تم فریش ہو کر کھانا کھاتے ہیں، سائمن سے سامنا 11 بجے ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد فریش ہونے تک کرنل اس عجیب سی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اچانک ہی وہ موت کی دہلیز پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ اپنی طرف مائل ہونے کے بارے میں کرنل کو شکوک تو تھے، مگر نئی صورتحال سامنے آنے کے بعد دور ہو گئے تھے۔ دل خامخواہی اس کی سفارش کرنے کو چاہ رہا تھا۔ لہجے بھر کے جذباتی ابال کے بعد کرنل اسے دبانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے سامنے جو مقصد تھا اس میں سطحی جذبات کی ذرہ بھی گنجائش نہیں تھی۔ بھوک کے احساس کے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل آیا، روزی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائی، وہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ساتھ ہی اسے محسوس ہوا کہ وردی پوشوں کی تعداد میں اچانک ہی غیر محسوس اضافہ ہو گیا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔